تجزیہ مدنی مذاکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ ملک کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ہی ساری بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، صفات میں اور افعال میں ازل سے لے کر اب تک مخلوق کی صفات سے پاک ہے، اور قبضہ میں تمام امور میں ہر طرح کا تصرف ہے، لہٰذا وہ جس چیز کا چاہے حکم دے اور جس چیز سے چاہے منع کر دے، جو چاہے عطا کرے اور جو چاہے نہ دے، جسے چاہے زندگی دے اور جسے چاہے موت دے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے غریب بنا دے اور جسے چاہے امیر کر دے، جسے چاہے بیمار کر دے اور جسے چاہے شفا عطا کر دے، جسے چاہے قریب کر دے اور جسے چاہے دور کر دے، جسے چاہے آباد کر دے اور جسے چاہے برباد کر دے، اور جسے توڑ دے اور جسے چاہے ملا دے، اور وہ ہر اس چیز پر قادر ہے جو اس کی قدرت کے تحت آنے کے لائق ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی بہت عزت والا، بہت بخشش والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بعض آثار بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ موت انسانوں اور حیوانوں میں روح کے جسم سے جدا ہو جانے اور حواس کی طاقت زائل ہو جانے کا نام ہے، جبکہ زندگی جسم میں روح کے وجود کے ساتھ حواس کی طاقت باقی رہنے کا نام ہے۔ اور پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو وجود بخشنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت وجودی چیز ہے، کیونکہ محض عدمی چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ یہاں زندگی اور موت پیدا کرنے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ دنیا کی زندگی میں وہ اپنے احکامات
اور ممنوعات کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے کہ کون زیادہ فرما بردار، مخلص اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق عمل کرنے والا ہے، اور کوئی اپنے برے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ غالب ہے اور گناہگاروں میں سے جو توبہ کرے اسے وہ بخشنے والا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے کا ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ لہذا جس کا عمل خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو لیکن شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل مقبول نہیں۔ اسی طرح جس کا عمل شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق تو ہو لیکن وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ ریاکاری اور نفاق کے طور پر ہو تو وہ عمل بھی مقبول نہیں۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتا ہے الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، اے بندے تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا، فرجع البصر هل ترا من فطور، پس تو نگاہ اٹھا کر دیکھ کیا تجھے کوئی رخنا نظر آتا ہے، ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھ، نگاہ تیری طرف ناکام ہو کر تھکی ماندی پلٹ آئے گی۔ تفسیر صراط الجنان۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار میں سے یہ ہے کہ اس نے کسی سابقہ مثال کے بغیر ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے۔ ہر آسمان دوسرے کے اوپر کمان کی طرح ہے اور دنیا کا آسمان زمین کے اوپر گنبد کی طرح ہے، اور ایک آسمان کا فاصلہ دوسرے آسمان سے کئی 100 برس کی راہ ہے۔ تو اے بندے تو اللہ تعالیٰ کے بنانے میں کوئی فرق اور کوئی عیب نہیں دیکھے گا بلکہ انہیں مضبوط، درست، برابر اور متناسب پائے گا۔ تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ تاکہ تو اپنی آنکھوں سے اس خبر کے درست ہونے کو دیکھ لے اور تیرے دل میں کوئی شبہ باقی نہ رہے، پھر دوبارہ نگاہ اٹھا اور بار بار دیکھ، ہر بار تیری نگاہ تیری طرف ناکام ہو کر تھکی ماندی پلٹ آئے گی کہ بار بار کی جستجو کے باوجود بھی وہ ان میں کوئی خلل اور عیب نہ پا سکے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور مدنی مذاکرے کا الحمدللہ سلسلہ ہے، انشاءاللہ الکریم کچھ ہی دیر میں شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ شروع فرمائیں گے۔ کیا فرماتے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج آپ کی تلاوت کا جو سلسلہ تھا تو ایک بڑا زبردست پیغام ہے سبحان کہ ظاہر مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ ہم آئے ہیں تو سوالات کے جوابات بھی ملتے ہیں، اور در حقیقت یہی ہوتا ہے کہ بزرگوں کی صحبت کی جو برکت ملتی ہے تو جس طرح ہم بارہا تاثرات سنتے ہیں اس میں اس بات کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ آج جو تاثرات چلیں گے اس میں بڑے اسپیشل آپ کو پیغامات ملیں گے، اور دینے والے کون؟ خود کراچی کے میں رہنے والے، وہ کراچی کے رہنے والے کچھ عرصے کے بعد آئے ہوں گے، کیونکہ ظاہر آتے ہیں سینکڑوں اسلامی بھائی آتے ہیں لیکن تبدیل ہو کر آتے ہیں، تو کئی ایک نے اپنے بڑے عجیب انداز سے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کی صحبت نصیب فرمائے، اور در حقیقت جب یہ صحبت ملتی ہے تو ظاہر دنیاوی معاملات کو سجانے کے لیے تو بہت زیادہ باتیں سنتے سمجھتے ہیں، بلکہ دل ہی اس میں لگتا ہے، بے شک،
اور ظاہر ہے کہ اس جگہ پر آتے ہیں، ایسی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں آخرت کی فکر نصیب ہوتی ہے، اور یہ آخرت کی فکر جو ہے یہ در حقیقت ایسی فکر ہے کہ جس کو یہ نصیب ہو جائے تو برکت ہی برکت ہے۔ برکتیں ملتی ہیں، اور وہ بزرگوں نے فرمایا ہے نا کہ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اچھائی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، انسان کے ذہن میں، دل میں آخرت کی فکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یوں وہ بھی نیکیوں کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ حضور، زندگی کا ایک جو سفر ہے، زندگی کا ایک جو ماحول ہوتا ہے معاشرے میں، جب ہم دیکھتے ہیں تو لوگ کچھ تو وہ ہیں جو آخرت کی تیاری کے لیے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، نمازوں کا اہتمام بھی ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، اور رمضان کے روزے بھی وہ رکھتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں آئے ہیں اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا ہے۔ اب دنیا کی ایک زندگی جس کو جو ایک کسی کو باغ نظر آتی ہے، کسی کو ایک غفلت کا ایک مقام نظر آ رہی ہوتی ہے، ایسے عالم میں تیاری کیسے کی جائے، آخرت کی فکر کا کیسے ذہن بنے، تو اس کے حوالے سے اگر کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں تو انشاءاللہ امید ہے بہت ساروں کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ جی بالکل، بزرگوں کی جو باتیں ہیں وہ بڑی نصیحت آموز ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات تو جس طرح امیر رسول فرماتے ہیں، جیسے شروع سے انداز رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ یا ایسی بات آپ بیان فرماتے ہیں جسے بات سمجھنا آسان ہو جاتی ہے۔ جی، جو آپ نے موضوع لیا ہے تو اس موضوع پر ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنے 3 وزیروں کو اپنے دربار میں بلایا، ٹھیک، اور انہیں ایک ایک تھیلا دیا کپڑے کا، اور کہا کہ باغ میں آپ الگ الگ باغ میں جائیں اور میرے لیے کچھ پھل یہ چن کر لے آئیں۔ ٹھیک، اچھا، تینوں نے تھیلے لیے اور چلے گئے، اور دوسرے دن صبح صبح یہ باغ میں داخل ہوا الگ الگ۔ پہلا جو تھا اس نے کہا کہ یار بادشاہ نے منگوائے تو کیوں نہ میں اس کے لیے مختلف قسم کے پکے ہوئے اور اچھے پھلوں کی ایک اچھی ورائٹی جمع کروں۔ ٹھیک، تو بڑی محنت کے ساتھ وہ درختوں پہ چڑھا اور ڈھونڈے، جو پکا ہوا تھا چوائس کیا، صاف صاف کر کے تھیلے میں اچھی طرح سے سیٹ کر کے اس نے اپنا تھیلا تیار کر لیا۔ دوسرا جو تھا اس نے کچھ یوں سوچا کہ یار بادشاہ ساری معاملات اس کو دیکھنے ہوتے ہیں، وہ تھیلا کھول کے کہاں دیکھے گا کہ کون کون سے پھل لائے، وہ تو یہ دیکھے گا کہ ہمیں پھل ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے کچے پکے گلے سڑے جتنے بھی تھے وہ ڈال ڈھول کے اپنا کام مکمل کیا کہ تھیلا بھر لوں بس۔ صحیح، اچھی، تیسرا جو تھا وہ اس سے بھی گیا گزرا تھا، اس نے کہا کہ یار بادشاہ نے یہ دیکھنا ہے کہ تھیلا لایا کہ نہیں، ہاں، بادشاہ کو کہاں ٹائم ہے کہ کھول کے دیکھے گا۔ صحیح، تو اس نے جو ڈنڈیاں بھوسیاں پتیاں جو تھیں اور کچھ پتھر اتھر بھی ڈال دیے اس نے تاکہ وزندار تھوڑا لگ جائے۔ ٹھیک ہے، تو تینوں نے اپنے اپنے تھیلے بھرے اور دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے، ٹھیک، اور سامنے اپنے اپنے تھیلے رکھ دیے۔ بادشاہ نے تھیلے کھولے ہی نہیں، اچھا، ہاں کھولے نہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان تینوں کو ان کے اپنے اپنے تھیلوں کے ساتھ ایک ایک مہینے کے لیے بند کر دو۔ اللہ، اب جناب ان کو بند کر دیا گیا، اور ویرانے میں کمرہ بند، تھیلا پڑا ہوا ہے، صحیح، جو بھی ہے اسی میں سے کھانا ہے۔ تو پہلا جو تھا اس نے جو اپنا تھیلا کھولا تو ظاہر ہے اس کے بعد تو ورائٹی تھی، ٹھیک، تو روز ایک پھل کھاتا اور جیسے تیسے اس نے اپنا گزارا کیا، اور 1 مہینے کے بعد صحیح سلامت باہر آ گیا۔ ٹھیک، دوسرا جو تھا اس نے اپنا تھیلا کھولا، پہلے تو اچھے اچھے پھل کھائے تھوڑے بہت اس نے، پھر گلے سڑے بھی کھانے پڑے، بیمار پڑ گیا، تکلیف میں آیا، بہت تکلیف کے ساتھ اس نے اپنا مہینہ گزارا، اور بیماری کے ساتھ وہ بھی باہر آیا۔ صحیح، تیسرا جو تھا اس کے بعد تو کچھ تھا ہی نہیں، او، اب وہ کیا کھائے، پتیاں بھوسیاں ڈنڈیاں اور پتھر پڑے تھے اس میں، وہ چند دن کے بعد مر گیا۔ اوہو، تو یہاں پر جو ایک بات بزرگوں نے جو سمجھائی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو انسان اپنی زندگی جو گزار رہا ہے تو یہ در حقیقت اس آنے والے کل کی تیاری کے لیے سامان جمع کر رہا ہے، گویا کہ ایک باغ ہے، گویا ایک باغ۔ زندگی کا ایک باغ ہے، زندگی ایک باغ بہت ہے۔ اچھی بات کیا کہ یہ جیسے ایک باغ ہے، جی،
اور اس باغ میں وہ اپنے اپنے معاملات کو بہتر، مناسب، کمزور جو کر رہا ہے واٹ ایور، وہ پھل اس کے، وہ پھل اس کے ہیں۔ پھل جمع ہو رہے ہیں۔ اب جب اس پھل کے ساتھ اس آنے والی قبر جس میں اس کو داخل ہونا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ قبر جو ہے وہ ظاہر اس میں یوں دیکھا جائے تو ایک روایت کا خلاصہ ایک عالم صاحب بیان کرتے ہیں نا کہ انسان کے 3 دوست ہیں۔ ایک دوست وہ ہے جو اس کو موت تک ساتھ دیتا ہے، بالکل۔ ایک دوست وہ ہے جو اس کو قبر تک ساتھ دیتا ہے، اور ایک دوست وہ ہے جو اس کی قبر میں بھی آتا ہے۔ اچھا، اس کی تفصیل جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ جو موت تک ساتھ دیتا ہے وہ اس کا مال ہے، ٹھیک، کہ اگر جس کے پاس بینک بیلنس ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے اور جناب کثیر سرمایہ ہے، جی، تو جب تک وہ زندہ ہے وہ اپنی پراپرٹی سے، اپنے جو بھی اس کے معاملات ہیں اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ بالکل۔ بینک بیلنس ہے، وہ اپنے بینک بیلنس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، گاڑیاں ہیں، واٹ ایور کوئی بھی چیز ہے، جب تک میں زندہ ہوں میں اپنی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ بالکل۔ جیسے ہی میری موت ہوئی اب یہ چیزیں میری نہیں ہیں، میرے ورثاء کی ہیں۔ ورثاء کی ہوگی، بالکل۔ اچھا، دوسرا دوست فرمایا گیا کہ اس کے دوست ہیں، جی، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کی اولاد ہے جو اس کو غسل دے گی، اس کو کفن پہنائے گی، اس کا جنازہ پڑھے گی، اس کو کندھے پر اٹھائے گی، اس کو قبر تک لے آئے گی، قبر میں کوئی نہیں آئے گا، قبر کے اندر نہیں جائے گا، قبر کے اندر کوئی۔ ہاں، تیسرا دوست آئے گا۔ تیسرا دوست علماء نے بیان کیا کہ تیسرا دوست آئے گا، اور تیسرا دوست کیا ہے؟ وہ ہے اس کا اعمال۔ اعمال۔ اب وہ اعمال جو اپنی قبر میں لے کر جا رہا ہے، اگر وہ اعمال واقعی نیک اعمال ہیں، اور نیک اعمال وہی کہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، بینگ مسلم جو اس کے اوپر فرائض ہیں، جو اس کے حقوق ادا کرنے ہیں، اگر وہ ان سب چیزوں کو کرتا ہے تو وہی بظاہر مٹی کا جو گھر ہے نا وہ جنت کا باغ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر وہ اس کی قبر میں جو ساتھ لے جانے والے اعمال ہیں وہ اگر اچھے نہیں ہیں، بے نمازی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، ماں باپ کا فرما بردار، سنت سے دور، اور جو گناہوں بھرا، ماں باپ کا نافرمان اگر ہے، ماں باپ کا نافرمان، تو اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہیں تو اب اس کی جو قبر ہے وہ جہنم کا گڑھا ہے۔ تو یہاں بظاہر اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو اس سے لیسن یہی ملتا ہے کہ ہم یہاں پر دنیا میں جو اپنے آپ کو بیزی کر رہے ہیں تو ہم دنیا کی مال، دنیا کا اسباب، یہ سب جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں نا کہ انسان خالی ہاتھ آیا ہے اور خالی ہاتھ ہی واپس جائے گا۔ یعنی کوئی کتنا ہی بڑا مالدار ہو راشد بھائی، جی، کوئی بھی اس کا اسپیشل کفن نہیں ہوتا ہے۔ کفن وہی ایک جیسا ہے۔ کفن ایک جو لاوارث کو ملتا ہے وہی سیٹھ صاحب کا بھی کفن۔ بالکل۔ اچھا، سیٹھ صاحب کے پاس 20 گاڑیاں بھی ہوں، ان کی گیریج میں کھڑی ہیں، مگر وہ گیریج میں ہی کھڑی رہ جاتی ہے، کیونکہ سیٹھ صاحب کی میت یہ ان کی گاڑی میں نہیں جائے گی، وہ میت بس میں یا ایمبولینس میں جائے گی۔ ایسے ہی۔ اچھا، پھر اگر قبر تک بھی آتے ہیں تو یہاں پر تو چوائس ہوتی ہے نا کہ بھائی سوسائٹی میں نہیں چاہیے، ہمارے اسٹینڈرڈ کی تو وہ سوسائٹی ہے، یہ ایک پلاٹ نہیں، مجھے تو کارنر کا 3 سائڈ 4 سائڈ کارنر پلاٹ ہو، بھائی ہم ہی ہم ہو، ٹاپ ولیج، مطلب پہاڑی پر بھی ٹاپ پر ہم اپنی جناب وہ بنائیں گے بنگلہ، تاکہ پوری سوسائٹی کا ہمیں منظر ہو اور یونیک لگے کہ جناب سب دیکھیں کہ واہ سیٹھ صاحب کی کیا شان ہے اور کس طرح سے رہتے ہیں۔ لیکن جب وہ اسی طرح سیٹھ صاحب جو رہنے والے ہیں ان کو جس قبر میں دفنایا جاتا ہے تو برابر میں ہی لاوارث کی بھی قبر ہوتی ہے، کوئی اسپیشل قبر نہیں ہے۔ تو اسی لیے جب یہ ساری باتیں سنتے ہیں نا تو جب بھی وہ بے اختیار نکلتا ہے نا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ مدیشین کے ناظرین، حقیقت یہی ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں موت کی گویا تیاری کرنے کے لیے، دنیا میں آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے مقصد کو پانے کے لیے، جنت سے دنیا میں آئے ہیں، اب واپس اپنے گھر جنت میں جانے کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں۔ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے وہ دنیا میں کیا کر رہا ہے اور آخرت کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔
اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ تو لہذا کل کے لیے، قیامت کے لیے ہم کیا اعمال کر رہے ہیں، اس پر ہم سب کو غور کرنے کی بہت حاجت ہے۔ حضور دنیا کی زندگی پر اگر غور کریں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ہیں۔ آپ نے جو واقعہ سنایا بظاہر تو ایک کہانی ہے، لیکن اس کہانی سے حقیقت تک کا جو سفر ہے کہ حقیقت کیا ہے کہ دنیا میں جو کچھ کریں گے یہ ہمیں آگے ملے گا، اچھا کریں گے تو اچھا ملے گا، برا کریں گے تو برا ملے گا۔ یقینی طور پر نیک اعمال یہی ایمان والے کے لیے حقیقی سرمایہ ہے جس سے اسے فائدہ پہنچے گا۔ اصل میں جو نیک اعمال جو ہیں، بلکہ کسی نے بڑی خوبصورت بات سمجھائی، امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں اس کو لکھا بھی ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں سے گزر رہے تھے، جی، تو ایک امیر آدمی کو دیکھا کہ بڑا سج دھج کے، گھوڑا تیار، کپڑے بھی زبردست پہنے ہوئے، اور جناب نوکر چاکر بھی آگے، جو اس کا ایک ہوتے پروٹوکول، جی جی، تو اس کے ساتھ وہ جا رہا ہے۔ ٹھیک، تو بزرگ آگے بڑھے، اس کی گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا آج بادشاہ نے بلایا ہے، آج بادشاہ نے بلایا ہے، تو اسی لیے ذرا میں سج دھج کے جا رہا ہوں، اور یہ میں نے انعام و اکرام بھی لیا ہے اور اس کو میں بادشاہ کو پیش کروں گا۔ تو انہوں نے جو نصیحت کی نا، وہ اس کا خلاصہ کچھ اسی طرح تھا کہ آج دنیاوی بادشاہ نے بلایا تو تمہارے جانے کا انداز کیسا ہے؟ گھوڑا بھی سب سے بیسٹ، کپڑے بھی سب سے بیسٹ، بالکل، اپنے آپ کو بھی تیار کیا سب سے بیسٹ، ساتھ سامان بھی سب سے بیسٹ۔ کہا کہ دنیاوی بادشاہ کے پاس جانے کا تو یہ انداز، عنقریب تمہیں رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تو اس وقت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ اعمال ہم جو کر رہے ہیں، اب یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے جی، کہ جو ایک تو ہے کہ نیکی اور برائی، جی، ایک تو یہ انداز ہے کہ بھائی یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، بٹ یہاں تو یہ بھی دیکھا جائے کہ نیکی جو کر رہے ہیں وہ نیکی بھی کس کیٹیگری کی ہے؟ جی، بھائی تحفہ دینا، ایک تحفہ تو یہ دے دیا نا آپ کو قلم کہ بھائی یہ تحفہ لے لیا، ایک ہوتا ہے کہ یہی تحفہ میں کسی اچھے گفٹ باکس میں ڈالتا ہوں، پھر آپ کو دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اچھا، ایک یہ ہوتا ہے کہ باکس میں تو ڈالا لیکن اس کو ریپنگ کی، اس کی اچھا خوبصورت کور چڑھایا، پھر میں دے رہا ہوں۔ صحیح، ایک ریپنگ کرنے کے بعد بھی آج کل خوبصورت شاپر آ رہے ہیں، اس میں رکھ کر دے رہا ہوں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جیسا جس کا منصب ہوتا ہے، صحیح، ہم اس کو ایسا ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم نیکی بھی کر رہے ہیں تو انداز تو ہونا ہمارا کہ میں نیکی کرتا رہا ہوں، تو اس کا لیول کیسا ہے؟ بالکل، کیا میں جس طرح سے کسی بڑے شخص کو، بڑے آدمی کو میں اپنا تحفہ پیش کرتا ہوں، کیا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نے ایسا کیا؟ ابھی ایک بڑی تعداد ہے جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، میں اپنے آپ سے بھی پوچھوں، ہم سب غور کریں کہ ہماری اس نماز کا انداز کیا تھا ہے؟ ہمارے امیر سنت، یہ جو مدنی مذاکرہ ہے نا، یہ ہمارے دلوں کے چور پکڑتا ہے۔ بالکل، امیر حسن فرماتے کہ اگر مجھے اب مائک مل جائے اور وہ ہو ایکو ساؤنڈ، تو میں جناب اگر امامت کرا رہا ہوں تو میرے اس امامت کرنے میں میری تلاوت کا انداز کیسا ہوگا، اور اگر یہی نماز میں اکیلے پڑھتا ہوں اب میری تلاوت کیسی ہے، میرا وہ انداز جو لوگوں کے سامنے ہو وہ کیسا ہے، اکیلے میں کیسا ہے۔ تو یہاں تو بات یہ بھی ہے نا کہ نیکی کرنی ہے تو اس کا بھی معیار کیسا ہے، اور پھر یہ زندگی جس کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، تو یہ زندگی تو ایک ہے نا، ایک پل میں ادھر سے ادھر ہے، اتنی بے اعتبار ہے دنیا سے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ اور کسی نے کہا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجواں بھی چل دیے، کیسے کیسے گھر
دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو مثنوی لکھی ہے نا، یقین جانیے وہ اگر اشعار ہر صاحب اگر بندہ پڑھنا شروع کر دے تو ایسا موت کے بارے میں، فکر آخرت کے بارے میں اور دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں جو آپ نے ایک انداز ذکر کیا ہے، انسان کے دل میں فکر آخرت، خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے۔ اور یہ حقیقت ہے نا راشد بھائی، کسی کا انتقال ہو جی، چاہے کتنی محبت کیوں نہ ہو، کون ہے جو اس کو گھر پہ رکھتا ہے؟ فوراً ہوتا ہے بھائی جلدی کرو جلدی کرو، سگی اولاد ہو، جوان بیٹا ہو، اکلوتا ہی ہو، کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ باپ سے بڑی محبت ہے، اگر باپ کا انتقال ہوگا تو کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، فوراً جلدی کرو بھائی، کوئی اس مردے کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جناب ہمارا بڑا دبدبا، بڑا روب، امیر نے لکھا ہے نا کہ دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو سن مجھ میں ہوگی وحشت بڑی، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو یہ جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے نا، ہم توبہ کی طرف آتے ہیں، بلاتے نا، ابھی امیر رسول تو روز ہر مدنی مذاکرے کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، توبہ بھی کرائی جاتی ہے۔ اب ایک دم سے ہوتا ہے یار ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضور گناہوں سے توبہ کب کرنی چاہیے؟ پوچھا گیا کہ گناہوں سے توبہ کب کرنی چاہیے؟ فرمایا مرنے سے ایک دن پہلے۔ اللہ پر کہا، فرمایا مرنے سے ایک دن پہلے۔ تو کہا حضور مرنے کا پتہ تھوڑی ہے کب مریں گے۔ تو کہا کہ بس جو دن ہے اس دن کو ہی اپنی زندگی کا آخری دن سمجھو۔ اللہ، میں جمعے سے نماز پڑھوں گا، میں جناب مدینے جاؤں گا تو داڑھی رکھ کر آؤں گا، یا قافلے میں جانا ہے تو بڑے بڑے ہماری پلاننگ تو یوں ہے کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے، ایسے پلاننگ یوں ہے تو مرنا ہی نہیں ہے، لیکن مرنا تو ہے ہی نا، مرنا ہے، اسے کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں۔ تو اللہ کا حضور دنیا کے اندر یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ ہی کو نہیں مانتے، ایسے لوگ بھی ہیں جو قیامت کو نہیں مانتے، یعنی بہت ساری چیزوں کا لوگ انکار کرتے ہیں مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ ہیں، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، سب کو پتا ہے کہ مرنا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کفا بالموت واعظا، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ کیسے حضور نصیحت، موت کو یاد کریں تو انسان کو نصیحت ملتی ہے، فکر آخرت پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں ہے یہ بزرگوں کی جو صحبت ہے نا، کیونکہ ہم تو ایسے کے پاس جاتے ہیں جو ایسا دم درود سکھائے جو آج ہی راتوں رات امیر بن جاؤں، کروڑ پتی ارب پتی بنو، دنیاوی مفاد کو دنیا میں مفاد چاہیے۔ اب ایسوں کی صحبت جو ان کو آخرت یاد دلا،
ان کی صحبت اختیار کریں، سبحان اللہ، وہ ہمیں بتائیں گے، وہ ہمیں بزرگوں کے اقوال سنائیں گے سبحان کہ یہ جو ہمارے اسلاف و بزرگوں نے جو اپنی زندگی گزاری تو ان کی زندگی کیسی ہوتی تھی. یعنی امام غزالی علیہ رحمہ نے جو لکھا ہے نا کہ انہوں نے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا کہ قبر بنا رکھی تھی، اللہ، اپنے گھر میں قبر بنا رکھی، اور جب کبھی اپنے نفس کو نیکیوں سے تھوڑا دور دیکھتے تو فوراً جا کے قبر میں لیٹ جاتے، تصور کرتے کہ میری موت ہو گئی ہے، میرے چاہنے والوں نے مجھے قبر میں دفنا دیا، اب تصور کریں کہ ابھی نکیرین آئیں گے، ابھی مجھ سے سوال جواب ہوں گے، اپنے آپ کو ڈراتے اور ڈرا کر پھر ایک دم آنکھ کھولتے کہ نہیں 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 ابھی تو میں زندہ ہوں، پھر باہر نکل کر نیکیوں میں مصروف ہو جاتے. تو یہاں تو ہمارے نامہ اعمال میں کیا، یعنی آج اگر مجھے کوئی 5 لاکھ روپے دے، 10 لاکھ روپے دے کہ جناب آپ ہماری برانچ کھولیں اور آپ بزنس کریں، اور 10 لاکھ روپے دے کر جب واپس بلائے ہم کو 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد آئیے جناب اپنا حساب دیں، تو میں کیا سوچوں گا راستے میں کہ یار وہ 5 لاکھ دیے تھے، 2 سال کا پیریڈ بھی دیا تھا، اب مجھ سے پوچھا جائے گا نا کہ 5 لاکھ روپے آپ کو دیے، اس کے اگینسٹ میں آپ نے کیا دیا ہے، پروفٹ ہے، لاس ہے، میری کمپنی کو کہاں کھڑا کیا ہے. تو جیسے آپ نے بھی جو آیت پڑھی کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے کہ آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا. اب آنے والے کل کی راشد بھائی سوری ٹو سے ہم سب تیاری کر رہے ہیں، جو بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں، جو حاضرین ہیں، ہم سب تیاریاں کریں میرا مستقبل روشن ہو جائے. جس کی اولاد ہے اس کو بھی فکر ہے کہ جناب میرے بچوں کا جو آنے والا کل ہے وہ کل کیا ہوگا. تو یہاں ایک کوشچن علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کل سے کیا مراد ہے، وہ کل ہے جو ہم چاہ رہے ہیں، جو ہم سوچ رہے ہیں، یا یہ کوئی کل کوئی اور ہے. تو پھر بیان ہوتا ہے کہ اے ایمان والو ان قریب تم مر جاؤ گے اور مرنے کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا، اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا وہ قیامت کا دن ہوگا. اس دن پوچھا جائے گا، زمین تانبے کی، سورج آگ برسا رہا ہوگا، اور اس تانبے کی دہکتی زمین پر کھڑے ہو کے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کس طرح کمایا، مال کس طرح خرچ کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا. تو وہ جو وقت ہے اس دن جو پوچھا جائے گا تو اس کی کیا تیاری کی ہے. تو یہ جو موقع ہوتا ہے نا یہ تیاریوں کا ہی ہے، یہ سوچ بدلنے کا ہی ہے کہ ہم جو آئے ہیں یہاں پر، تو اب یہ فیضان مدینہ میں جو آئے، امیر اہل سنت کی صحبت پائی اور یہ جو ماحول ہمیں ملا، تو یہاں سے کچھ لے کر جائیں گے، اور جو لے کر جائیں گے وہ کیا ہے، وہ ہماری آخرت کو بہتر بنائے گا، وہ آخرت کو روشن کرنے والے عمل، قبر کو روشن کرنے والے اعمال، اور یہ سب معاملات میں اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو کامیابی ملے گی انشاءاللہ الکریم. آخرت بھی اچھی ہوگی حضور، اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی اچھی ہوتی ہے. دنیا میں جب اچھی زندگی گزاریں گے، نیکیوں والی زندگی گزاریں گے، تو لوگ بھی انشاءاللہ الکریم عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور اس سے ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا. تو لہذا مدنی چینل کے ناظرین ہمیں غور کرنا چاہیے ہم دنیا میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں، اچھے اعمال کر کے اپنی آخرت کو بہتر کر رہے ہیں، یا برے اعمال کر کے اپنی آخرت میں اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر کے شرمندگی کا سامان کر رہے ہیں. آیت مبارکہ کے تحت کہیں پڑھا تھا کہ وہ کسی نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، تو یہی آیت مبارک پڑھی گئی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اور اس دن ہر نیکی کو پائے گا اور ہر گناہ کو پائے گا. جو کیا وہ دیکھے گا. ہاں تو وہ دیکھے گا. تو جانے لگا تو کہا کہ اے شخص تو نے کیا جانا، تو نے کیا جانا کہ اسلام کیا چاہتا ہے. تو کہا اسلام یہ چاہتا ہے کہ کوئی گناہ کرنا نہیں اور کوئی نیکی چھوڑنا نہیں. اللہ ہے تو یہی اگر لائف ہو جائے تو پھر کامیابی ہوگی. بے شک انشاءاللہ الکریم اس طرح کی خوبصورت باتیں جب ہم بڑوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو سیکھنے کو بھی ملتی ہیں، سننے کو بھی ملتی ہیں. انشاءاللہ الکریم شیخ طریقت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی کے مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے رہا کریں گے. بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا، فکر آخرت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پابندی کے ساتھ مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں نعت کا اسلامی بھائی کی طرف
اور نہ سنتے ہیں، اس کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ حکمت بھرے مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا جس کو درد کا مزہ جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھا کیوں صلی علی شفیعنا صلی علی محمد کہاں ہو یا رسول اللہ 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 گھٹائیں غم کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ گھٹائیں غم کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ تم ہی ہو مجھ دکھی کے دکھ قدرماں یا رسول اللہ تم ہی ہو مجھ دکھی کے دکھ قدرماں یا رسول اللہ کہاں ہو یا رسول اللہ کہاں ہو یا رسول اللہ نگاہ لطف و رحمت کے ہے خواہاں یا رسول اللہ نگاہ
کے ہیں خواہاں یا رسول اللہ، ہماری مشکلیں ہو جائیں آسان یا رسول اللہ، ہماری مشکلیں ہو جائیں آسان یا رسول اللہ، بجز تو نیست مونس نیست ہمدم رحمت عالم، بجز تو نیست مونس نیست ہمدم رحمت عالم، نظر کل جانب معبد نصیباں یا رسول اللہ، نظر کل جانب معبد نصیباں یا رسول اللہ، سفینے کے پرخچے اڑ گئے ہیں زور طوفان میں، سفینے کے پرخچے اڑ گئے ہیں زور طوفان میں، سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان یا رسول اللہ، سنبھالو میں بھی ڈوبا اے میری جان یا رسول اللہ، کہاں ہو 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 یا رسول اللہ، تیرے دیدار کا طالب لگائے آس بیٹھا ہوں، تیرے دیدار کا طالب لگائے آس بیٹھا ہوں، خدا را اب دکھا دے روح تاباں یا رسول اللہ، خدا را اب دکھا دے روح تاباں یا رسول اللہ، سنہری جالیاں ہو آپ ہو اور مجھ سا آسی ہو، سنہری جالیاں ہو
سا آسی ہو وہیں یہ جان جدا اور جان جانا یا رسول اللہ وہیں یہ جان جدا ہو جانا یا رسول اللہ مجھے مرنا گیا گنبد خضرا کے سائے میں مجھے مرنا گیا گنبد خضرا کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ وہیں یہ جان جدا ہو جانا یا رسول اللہ نہیں حسن عمل کوئی میرے اعمال نامے میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نہیں حسن عمل کوئی میرے اعمال نامے میں بس تیری رحمت میری بخشش کا سامان یا رسول اللہ کہاں ہو 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 یا رسول اللہ پڑوسی خلد میں بدکار کو اپنا بنا لیجیے پڑوسی خلد میں بدکار کو اپنا بنا لیجیے جہاں ہیں اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ جہاں ہیں اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ کہاں ہو 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 یا رسول اللہ اپنا غم یا شہے
انبیاء دیجئے چشم نم یا حبیب خدا دیجئے کہاں ہو یا رسول اللہ 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 شافعی شگزی جاہل خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہے تکتا ہے بے کسی میں آقا تیری راہ لے خبر کہاں ہو یا رسول اللہ 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 مدینے عطار کو 2 گز زمین دے دے مدینے میں شغابت کار کو 2 گز زمین دے دے مدینے وہی ہو دفن یہ تیرا ثنا خواں یا رسول اللہ وہی ہو دفن یہ تیرا ثنا خواں یا رسول اللہ کہاں ہو 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور انشاءاللہ الکریم کچھ ہی دیر میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت کریں گے اور سوال جواب کا بھی سلسلہ ہوگا۔ ابھی ہم نے الحمدللہ بڑا ہی خوبصورت کلام امیر علیہ سنت کا سننے کی سعادت حاصل کی۔ امیر علیہ سنت سوال ہوا مدنی مذاکرے میں کہ دل میں عشق رسول کیسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ امیر علیہ سنت نے 2020 میں یہ سوال ہوا تھا مدنی مذاکرے میں ہی، اور آج الحمدللہ اس کا 2596 نمبر یہ ہے آج مدنی مذاکرے کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا یہ عشق رسول بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ مزید یہ
کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم پر احسانات کیے ہیں ان کو بھی یاد کرتے رہنا یہ محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی بخشش کے لیے رویا کرتے تھے. حالانکہ کون دوسروں کے لیے روتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے نہیں روتے تھے بلکہ ہمارے لیے روتے تھے. انشاءاللہ قبر میں بھی ان کا ساتھ ملے گا، ان کا کرم شامل حال رہا تو نزا میں بھی جلوہ دکھائیں گے، یہاں تک کہ قیامت کے دن پل صراط سے امت گزر رہی ہوگی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب سلم عرض کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے. تو جہاں اعمال تولے جا رہے ہوں گے وہاں بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی نیکیوں کا پلہ بھاری بنا رہے ہوں گے، وہاں بھی دعائیں ہو رہی ہوں گی. تو اس طرح شفاعت فرمائیں گے. تو یوں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات اتنے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے. ان احسانات کو یاد کرتے رہنے سے بھی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے کہ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا جانے حسن تم پہ فدا ہو، اور دکھائے جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. وہ محشر کا جو کلام ہے جو سرکار تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے،
اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آقا، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور نہیں تو دل غریبوں کا فیصلہ ہوگا، نہیں تو دم غریبوں کا فیصلہ ہوگا، کسی کے پلے پہ یہ ہوں گے وقت وزن عمل، کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا، کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ، کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن چل گیا ہوگا، تو کوئی تھام کے دامن چل گیا ہوگا، کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جگی، وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا، وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا، شکستہ پاؤں ہوں میرے حال کی خبر کر دو، کوئی کسی سے یہ رو رو کے کہہ رہا ہوگا، خدا کے واسطے چل تن سے عرض حال کرو، کسے خبر ہے کہ دم دھر میں ہائے کیا ہوگا، پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا، پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا، تو رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا، تو رو کے قدموں سے کوئی لپٹ گیا ہوگا، زبان سوکھی دکھا کر کوئی لبے کوثر جناب پاک کے قدموں پہ گر گیا ہوگا، نشان خسیر عبدی دور کے غلاموں کو، نشان خسیر عبدی دور کے غلاموں کو، لیوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا، لیوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا، کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، یہ بے قرار کرے
صدا غریبوں کی مقدسہ کو ستارہ عشق کا بندھا ہوگا تو پاک دل کی نہیں جس کو اپنا اندیشہ تو پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ رجوع میں فکر و تردد میں پھر گیا ہوگا حضور فکر و تردد میں پھر گیا ہوگا ہزار چار فدا نرم نرم پاؤں سے ہزار چار فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا خدائی بھر انہی ہاتھوں کو دیکھتی ہوگی زمانہ بھر انہی کے قدموں پہ لوٹتا ہوگا مقام فاصلوں پر کا مختلف اتنے وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غيري کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غيري میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا میں ان کی در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کی در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بے سرا ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بے سرا ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بے سرا ہوگا آقا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا
صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ. مرحبا. مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام در حقیقت قیامت کی پوری منظر کشی ہے، اور یہ بھی ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا ایک بڑا سلسلہ رہا، طریقہ رہا کہ وہ اپنے متعلقین کو اس قیامت کے معاملے میں، اس کے جو حساب کتاب کے جو معاملات ہوں گے، اس میں بڑی خوب نصیحتیں فرماتے تھے. امیر علیہ سنت اپنے رسالے قیامت کا امتحان میں حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ آپ کو ایک مالدار شخص نے بڑی اصرار کے ساتھ دعوت دی، تو آپ نے فرمایا کہ میری 3 شرطیں ہوں گی، اگر قبول کرو تو آؤں گا. پہلی شرط تو یہ ہے کہ جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، اور دوسری شرط یہ کہ جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا، اور تیسری شرط یہ ہوگی کہ جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا. اس مالدار شخص نے یہ تینوں شرطیں قبول کر لیں. یہی سوچا ہوگا کہ اللہ کے ولی ہیں، جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا سے مراد یہی ہوگی کہ کوئی اسٹیج پسند نہیں کرتے ہوں گے تو سادہ سی دری بھی ہوگی، چٹائی بھی ہوگی، جہاں چاہیں گے بیٹھ جائیں گے. جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا سے مراد یہی ہوگی کہ کوئی تیکھے پھیکے کا پرہیز ہوگا تو میں مختلف ڈشیں رکھ دوں گا، جو مزاج ہوگا کھا لیں گے. اور تیسری شرط کہ جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا سے تو مراد یہی ہوگی کہ ظاہر نیک بزرگ ہیں تو نصیحت ہی کریں گے کہ یوں زندگی گزارو، نمازیں پڑھو، تو میں حامی بھر لوں گا. خیر سے یہ آئیں تو صحیح. تو اللہ کے ولی کی آمد تھی تو اس نے تو بہت بڑی دعوت کا اہتمام کر لیا، شہر بھر کو جمع کر لیا. حضرت تشریف لائے اور آتے ہی جوتیوں کا جو ڈھیر تھا جہاں لوگوں نے چپلیں وغیرہ اتاری تھی تو آپ وہیں آ کر بیٹھ گئے. اب چونکہ پہلی شرط ہی یہی تھی کہ جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، تو آپ کو کچھ کہہ نہیں سکا. اب جیسے کھانے کا وقت شروع ہوا تو حضرت نے اپنی گدڑی میں چادر میں ہاتھ ڈالا اور ایک سوکھی روٹی نکالی اور اس کو کھانے لگے. اور وہاں جو انعام جو مختلف قسم کی ڈشیں تھیں تو لوگ تو ٹوٹ پڑے اور جناب وہ خوب دعوتیں ہونے لگیں. اب جیسے یہ کھانے کے معاملہ تھوڑے سے پورے ہوئے تو آپ نے میزبان کو کہا کہ ایک بڑی سی انگیٹھی لاؤ، چولہا، اور اس پر آگ جلاؤ، اور ایک بڑا سا توا اس کے اوپر رکھ دیا جائے. اب وہ آگ جلائی گئی اور توا رکھا گیا. جب وہ آگ نے اس توے کو بالکل آگ سرخ ہو گیا، وہ گرم ہو کر، تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ اس توے پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں نے آج کے کھانے میں سوکھی روٹی کھائی ہے. یہ کہہ کر آپ توے سے اتر گئے. پھر وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کو ارشاد فرمایا کہ اب سب لوگ اس توے پر کھڑے ہو کر آج کے اس کھانے کا حساب دیں. یہ سن کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں. بیک زبان ہو کر بول اٹھے کہ یا سیدی، ہم میں اس کی طاقت کہاں یہ گرم گرم توا اور کہاں ہمارے نرم نرم نازک پاؤں. ہم تو گناہ گار دنیا دار لوگ ہیں، آپ تو اللہ کے ولی ہیں. آپ جو اس گرم توے پر کھڑے ہوئے تو یہ تو آپ کی کرامت ہے، تو ہم تو گناہ گار ہیں، ہم اس گرم توے پر کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اس دنیاوی گرم توے پر کھڑے ہو کر صرف ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے تو کل بروز قیامت آپ حضرات زندگی بھر کی نعمتوں کا حساب کس طرح دیں گے؟ پھر حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ نے پارہ 30 سورۃ التکاثر کی آخری آیت تلاوت فرمائی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ترجمہ کنز ایمان، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی. تو یہ رقت انگیز بیان سن کر
تمام لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حقیقت یہی ہے، اس دنیا میں جو ہم وقت گزار رہے ہیں، ایک دن مرنا ہے، قبر میں رہنا ہے، اور پھر اس قبر کے بعد جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس اٹھائے والے دن کے حوالے سے احساس ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم قرآن و حدیث سے رہنمائی لیتے ہیں تو جیسے آج آیت مبارکہ ہم نے اپنے سلسلے میں شروع میں بھی آپ نے تلاوت کی تھی، ذرا اس موضوع کو لیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل ایسا ہی ہے حضور، کہ جب انسان کو اپنی موت کی یاد آتی ہے اور اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور زندگی میں جو میں نے اعمال کیے ہیں ان کا حساب کتاب جب دیا جائے گا، تو جب یہ سوچ آتی ہے تو انسان کو فکر آخرت نصیب ہوتی ہے، نیکیوں کی طرف انسان مائل ہونا شروع ہوتا ہے۔ قیامت کا دن یہ وہ دن ہے کہ جس میں انسان اپنوں سے دور بھاگے گا۔ ماں جس کا اکلوتا بیٹا ہو، قیامت کے دن وہ اپنے بیٹے کو یاد نہیں کرے گی بلکہ اسے اپنی فکر ہو رہی ہوگی۔ قیامت کا دن یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، فرمایا کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ یہ ایسا دن ہوگا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، میرا کیا بنے گا، کیونکہ انسان جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اسے پتا ہے۔ اور قیامت کا دن تو یہ وہ دن ہوگا کہ جب انسان کے اعمال وہ اگر اچھے ہوں گے تو یقینی طور پر اسے خوشی کا احساس ہوگا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور اگر دنیا کے اندر اچھے اعمال نہ کیے ہوں گے، قیامت کے دن جب اپنے اعمال کی سزا دیکھے گا تو اس وقت یقیناً بہت زیادہ اسے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ شدہ اٹھائے جاؤ گے۔ ایک صحابیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ ایک دوسرے کے ستر کو بھی دیکھیں گے؟ ارشاد فرمایا، اے فلاں عورت، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، یعنی ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایک ایسی فکر پڑی ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب کو غور کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہر انسان دیکھے وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، کل کے آنے والے دن کے لیے، قیامت کے لیے کس طرح تیاری کر رہا ہے۔ اگر اپنی تیاری اچھی کر رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر اعمال کے اندر زندگی گزارنے میں گناہ ہو رہے ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، تو آج موقع ہے، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیے، توبہ کر لینی چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم، اللہ کریم کی رحمت سے امید ہے، وہ کریم اپنے بندوں کی بخشش فرمانے والا ہے۔ مفتی صاحب، یہ ایک سوال آتا ہے کہ قیامت کے دن 5 سوالات ہوں گے، یعنی قیامت کا امتحان ہوگا، تو اس بارے میں کچھ تفصیل کہ وہ کون سے سوالات ہوں گے، اس کی کیسے تیاری ہم کریں، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے کہ قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے، احادیث طیبہ میں مختلف گفتگو ہے اس میں، اور کسی میں 3 کسی میں 5 کا تذکرہ موجود ہے کہ یہ پوچھا جائے گا کہ اپنی زندگی تم نے کس کام کے اندر گزاری، اور اپنا
اپنی جوانی کس انداز میں گزاری، اپنا مال کہاں سے کمایا اور اسے کہاں خرچ کیا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، یہ باتیں اس سے قیامت کے دن پوچھی جائیں گی۔ اصل یہ ہے کہ اگر احساس قیامت اور اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس بندے کے دل میں پیدا ہو جائے کہ قیامت کے دن اس نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو پھر یہ وہ کام ہے اور یہ وہ اعتقاد اور نظریہ ہے کہ جو سارے نیک اعمال کرنے پر اسے ابھارتا ہے، آخرت کے سب معاملات کی تیاری کرنے پر اسے ابھارتا ہے۔ تو انشاءاللہ امیر سنت تشریف لے آئے ہیں، تو ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ اس پر آپ سوال کریں گے تو امیر سنت اس کا جواب دیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں جہاں پرہیزگاروں کے اعمال کا ذکر کیا تو ساتھ میں ان کے اس نظریے کو لازمی طور پہ ذکر کیا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت پر وہ پکا یقین رکھتے ہیں، مضبوط یقین رکھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ جب آخرت پر یقین ہوگا تو نماز بھی قائم کریں گے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، اور تمام عقائد و نظریات ان کے یہ ٹھیک ہو جائیں گے، اعمال درست ہو جائیں گے۔ تو اگر فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف بندے کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو اللہ کا خوف وہ مبارک شے ہے کہ جو اللہ سے دور نہیں کرتا، اللہ کے قریب کرتا ہے اور بندے کو نیک اعمال کے اوپر ابھارتا ہے، اس کو نیک اعمال کے قریب کرتا ہے۔ سارے جگ نالوں لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، رہیاں محک جیویں جنت دیاں کلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں۔ محمد آگے بتا رہی ڈیر اسماعیل خان کے PK سے، بس یہ کہ پیر و مرشد جب بھی ذکر کرتے ہیں تو ذکر مدینہ لازمی کرتے ہیں، ان کے صدقے ہمیں بھی ذکر مدینہ کرنے کا ایک جذبہ بھی ملتا ہے۔ ماشاءاللہ کئی ممالک سے اسلام بھی یہاں پر حاضر ہوئے پیر و مرشد کی بارگاہ میں اور فیض لوٹ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ بنگلہ دیش گلیہ تعالیٰ کھلنا، یہاں پر 12 دن کے لیے آئے، الحمدللہ 7 دن کا اجتماع یہاں خوب اچھا لگ رہا، ہم بہت کچھ جنس یہاں سے آ کے جان سکیں، سیکھنے سکیں، نماز کلام۔ اور یہ دیکھا کہ ماشاءاللہ اتنے دور دور سے تشریف لائے یہاں پہ پیر صاحب کی بارگاہ میں آئے، اور کہاں سے آئے اور الگ الگ لینگویج سے بات کریں سب۔ یہ ہے کہ ہر کسی کو شرکت کرنی چاہیے یہاں پر برکت ہے، یا دور دور سے لوگ جب آ سکتے ہیں، برکت ہے پا رہے، ہم یہاں پا کر نہائیں تو پھر ہمارے لیے تو محروم یہی ہے۔